بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر جو بڑی اس وقت ہاٹ نیوز ہے وہ تو پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس ہے، لیکن پاکستان کے دشمن کیا کر رہے ہیں وہ یہ خبر معتبر ذرائع سے چلی ہے، اور اس وقت پاکستان کے بڑا جو میڈیا گروپ ہے اس میں اس پہ باقاعدہ پروگرام بھی ہوا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ جو انڈیا ہے، بھارت، وہ جس طرح پلوامہ میں انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن کیا تھا کہ اپنے بندے تے آپ حملہ کرتا، پاکستان پر نام وہ مطلب ڈال کے ملبہ الزام لگا کے، تو وہ پھر وہ جو بالا کوٹ آپریشن کیا تھا، پھر جس کے چکر میں ابھینندن بیچارہ آیا تھا، تو پھر عمران خان صاحب نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک یا دو یا تین طیارے جو ہیں وہ ان کے ہم نے مار گرائے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کو چھوڑ دیا، ابھینندن صاحب کو۔ اور ابھینندن صاحب کی جو کیا کہتے ہیں، جو سلامتی کے ساتھ واپسی تھی، وہ اپنے جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ایاز صادق، انہوں نے اس کے اوپر ایک وہ شورائے فاق جملہ بولا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں عمران خان صاحب کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو عمران خان کی بات کی تھی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کو پھر رنگ کوئی اور دیا گیا، یا سمجھنے والوں نے سمجھا، جو بھی سمجھا، لیکن وہ ایک ایشو بنا تھا۔ اب پاکستان کی جو معتبر ذرائع وہ کہتے ہیں کہ انڈیا پھر اس طرح کا پلان کر رہا ہے، اور کہ چونکہ اس کے اندر کے حالات بڑے خراب ہیں، کسان وہاں پہ متحرک ہوئے ہیں، واٹس ایور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اور پھر جو ہزیمت اس کو لداخ اور وہ جو جھیل تھی جو اس کو اٹھانی پڑی، ہزیمت چائنا کے ہاتھوں جو پھینٹی لگی، بندے مرے، مطلب خالی ہاتھ کٹ پئی انہوں نے نا ان کے فوجیوں کو، تو اس کی ہزیمت اٹھانے یعنی اس کی خفت مٹانے کے لیے یہ ایک جھوٹا ایک آپریشن وہ کر کے الزام پاکستان پر لگائیں گے، اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے۔ یہ تو ہوگی خبر۔ اچھا، یہ خبر ظاہر ہے کہ جب پاکستان کی فوج ہائی الرٹ پہ ہے، ویسے تو وہ ہر وقت ہائی الرٹ پہ ہی ہوتی ہے، انڈیا ہمارا کوئی مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی چھپا ہوا دشمن تھوڑی ہے، پتہ ہے سب کو۔ تو ہم مطلب عام دنوں میں بھی ہم پاکستان کی فوج الرٹ پہ ہی ہوتی ہے، ہائی الرٹ پہ ہوتی ہے، اب ذرا زیادہ چکنی ہو گئی ہوگی۔ لیکن پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے سینے میں، ویسے بھی نہیں کسی کی سینے میں دل ہوتا سیاست میں، لیکن پاکستان کی سیاست زیادہ ہی بے رحم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں نواز شریف وزیر اعظم تھے، تو جب کوئی وہ ہوتی ہلکی پھلکی موسیقی ہوتی تھی اس پہ لائن آف کنٹرول پہ، تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ مودی کا چونکہ پاکستان میں یار نواز شریف ہے، وہ حکومت کر رہا ہے، جب ہم حکومت کے خلاف کوئی اس طرح کا کام شروع کرتے ہیں، یہ حکومت ذرا ڈیسٹیبلائز ہونے لگتی ہے، تو بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر فائر کھول دیتا ہے، اور یہ نہیں کہہ لیں کہ سہارا دیتا ہے۔ تو بیسیکلی جو فائرنگ ہوتی ہے وہ مودی کا یار اپنے یار کو بچانے کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ ہے وہ بارڈر ٹینشن پہ چلی جائے، انڈیا پاکستان کی جنگ ہونے لگی تو لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی پالیٹکس بھول جائیں، وزیر اعظم کو بھول جائیں، اور مطلب انڈیا کی طرف، انڈیا کی جو ٹرک کی لال بتی ہے اس کے پیچھے لگ جائیں۔ تو ہون مطلب اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ عمران خان صاحب اس کو کہتے ہیں یہ کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، تو مطلب جو بیجو گے وہ کٹو گے۔ آپ اس طرح کے شغل فرمایا کرتے تھے بے رحمانہ طریقے سے، اور پاکستان کے جو اس بمباری میں پاکستانیوں کا خون جاتا تھا، مطلب یہ کہ شہید ہوتے تھے، آپ اس خون کا مذاق اڑاتے تھے، اور اب آپ پر وہی وقت آن پڑا ہے۔ پچھلے دنوں یاد ہوگا آپ کو کہ وزیر خارجہ نے اور ڈی جی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اب میں نے کہا نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور پاکستان کی سیاست جو ہے اس میں تو بالکل ہی وہ اگر دل ہوتا تو پتھر کا ہوتا ہے، پہلی بات، اور بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کرول، اور بڑے سنگ دل قسم کے لوگ ہیں ہم، اور ہماری سیاست بھی اسی طرح کی ہے۔ تو جو پریس کانفرنس تھی وزیر خارجہ صاحب نے اور ڈی جی ایس پی آر نے کی، اور اس میں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت آ گئے ہیں ہاتھ میں کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے، اور وہ ٹرانزیکشن پیسوں کی فنڈنگ ہو رہی ہے، بلوچوں کی طرف اشارہ تھا ان کا
کہ بلوچوں سے مراد یہ ہے کہ ٹوٹل بلوچ نہیں، وہ بلوچ جنہوں نے پاکستان کے خلاف بندوق اٹھائی ہوئی ہے، جو پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے یا پاکستان کے دستور کو وہ نہیں مانتے، وہ لوگ جو ہیں وہ فنڈڈ بائی انڈیا ہے اور افغانستان سے بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، یہ اس پہ کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ اور پاکستان نے وہ ثبوت ایک ڈوزیئر کی شکل میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے حوالے بھی کر دیا، لیکن پاکستان کی سیاست اور بے رحم سیاست جس کے سینے میں دل نہیں ہے، عمران خان صاحب نے اگلے دن کہہ دیا کہ یہ اصل میں جو پی ڈی ایم جو کچھ کر رہی ہے نا، یہ انڈیا اس کے پیچھے ہے۔ اور یار مطلب کیا ہو گیا خان صاحب، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ تو مودی کے ساتھ خود جا کے جپیاں ڈالتے رہے ہیں۔ اب یہ جو نیریٹو ہے آپ یعنی پاکستان، دو نیریٹو پاکستان میں بہت زیادہ بری طرح بدنام ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ہمارا پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں نا ڈرامہ کا جو رائٹر ہے، اسکرپٹ رائٹر، وہ اس میں سمجھ نہیں آ رہی، اس کے پاس کوئی نواں خیال جنہوں کہتے ہیں نا کریٹیوٹی کوئی نہیں ہے، کوئی جدت نہیں ہے۔ وہ جو دو اسکرپٹ، دو الزام پاکستان کے پولیٹیکل ڈرامے میں پٹ چکے ہیں، وہ ایک ہے کرپشن اور دوسرا ہے غدار، مطلب غدار قائد اعظم کی بہن غدار بھٹو غدار، اس کے ہم نے وہ مسلمانی چیک کی، اس کے کپڑے اتار کے اس کو پھانسی لگانے کے بعد کہ ہم مسلمان، مطلب اتنے ہم ڈراموں پہ یقین کرنے والے لوگ۔ اور وہ بندہ جس نے پاکستان کو ایٹمی پروگرام دیا، جس نے اسلامی بلاک بنا دیا، جس نے امریکہ کو ناکو چنے چبوا دیے، جس نے بھارت کے خلاف کہا میں 100 سال جنگ لڑوں گا، بے نظیر بھٹو کہ جی تے جناب سیکیورٹی رسک ہے، وہ اس نے ایٹمی ٹیکنالوجی اس کے باپ نے دی، اور اس نے ایٹمی میزائل وار ہیڈ لے کے جانے والے میزائل ٹیکنالوجی اس نے دی۔ نواز شریف تسی غدار کہی جا رہے ہو، نواز شریف پنجاب دا لیڈر ہے بھائی جان، وہ پنجابیوں کا لیڈر ہے، لاہور میں آپ سے یہ سلاب سنبھالا نہیں جا رہا، تو یہ مطلب اسکرپٹ چینج کر لیں تھوڑا سا، مطلب کوئی اور کچھ، اور یہ غداری اور یہ جو کرپشن ہے نا، اس سے باہر نکلیں اب یہ جو پاکستان کے پولیٹیکل ڈرامہ رائٹرز ہیں نا اسکرپٹ کے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ غدار کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، اور جس کو آپ مطلب یہ اب آپ الزام لگا دیں گے کہ جی وہ انڈیا اب کس پہ جائے گا، بہرحال میں اس چکر میں نہیں جانا چاہتا، وہ خبر ٹھیک ہوگی، انڈیا یہ سوچ رہا ہوگا، تو اب پی ڈی ایم کو پھر چاہیے کہ وہ بھی آپ پہ الزام لگائے کہ جناب کہ ہاں جی کہ مودی تانوں بچان واسطے یہ والا کام کر رہا ہے، پاکستان کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ یا پھر عمران خان صاحب چونکہ بڑے جینیس ہیں، اب وہ کہہ دیں گے کہ پہلے کرونا سی ہوں انڈیا ویکھو بغیر پہ گیا، لیکن پی ڈی ایم والے باز نہیں آ رہے، اب قومی وہ کیا ہوتا ہے اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے حالات میں جب انڈیا ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے اور ہمارے خلاف وہ جنگ کرنا چاہ رہا ہے، تو یہ جناب اب جلسے کر رہے ہیں پائن، کوئی فائدہ نہیں ہونا اس طرح کے نیریٹو کا، یہ نیریٹو بھی نہیں آپ کا بکنا عمران خان صاحب۔ انڈیا پاکستان کا ازلی دشمن ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن تہاڈی دال نہیں گلنی، سمپل۔ اور جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہو کہ جی ان کے پیچھے کچھ کولیشن ہے اقوام میں کچھ ملکوں کا، یعنی کہ نواز شریف، وہ نواز شریف دے نال پورا لاہور ہے جناب، بلکہ وہ پاکستان ہے پورا، مطلب آپ کس کو مائنس کریں گے اس میں سے؟ صورتحال یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے اعلان کر دیا ہے، اس کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے، کہ جنوری میں ہم نے دھرنا کرنا ہے، اور جو لاہور کا جلسہ ہے یہ فیصلہ کن ہوگا۔ لاہور میں جو اچھا دھرنا جو ہونا ہے سو ہونا ہے، اس کے پہلے یا بعد میں جو ہڑتالیں ہونی سو ہونی ہیں۔ آج لاہور کی کاروائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لاہور کا جو تاجر ہے وہ کہتا ہے کہ جی اسی پی ڈی ایم دے نال ہاں، تسی اینوں ہور غدار کہہ لو۔ عمران خان صاحب آپ ایک کام کریں، آپ گلے میں ڈالیں ڈھول اور لاہور کی سڑکوں میں گلیوں محلوں میں پھریں، اور وہ جو اقوام متحدہ کو آپ نے ڈوزیئر بھیجا ہے وہ ڈوزیئر لے کے اس کے پمفلٹ بنائیں، اور وہ جہاز یہ والٹن والا جو ایئرپورٹ ہے اس کے جہاز کرائے پہ لیں، اور وہ پرچیوں کے ذریعے پھینکیں وہ پمفلٹ، اور لوگوں کو بتائیں کہ جناب کہ انڈیا دے ایجنٹ نے پھر بھی کسی نہیں مننی گل۔ آپ پنجاب کے ایک لیڈر کو، میں مطلب میرے بہت سارے دوست کہتے ہیں یہ سندھی پنجابی کیا ہوتا ہے، یار یہ ہوتا ہے، یہ ہے، یہ اس حقیقت کو مان لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان 1947 میں بنا، پنجاب بھی اس سے پہلے تھا، سندھ بھی اس سے پہلے تھا، کے پی کے یعنی کہ جو پختون ہیں وہ بھی پہلے سے تھے، بلوچ بھی پہلے سے تھے، اور ان کو ہم پاکستانیت کے نام پہ ان کی ہم جو قومیت ان کی شناخت ہے وہ ختم نہیں کر سکتے۔ پاکستان
جتنا مضبوط ہوگا اتنے یا یہ اس کی اکائیاں مضبوط ہوں گی تو پاکستان اتنا مضبوط ہوگا. یہ خیر ایک علیحدہ سی فلاسفی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ نے سندھیوں کو غدار کہہ کے دیکھ لیا، آپ نے بنگالیوں کو غدار کہہ کے خود سے دور کر لیا، آپ بلوچوں کو بھی غدار کہہ لیتے ہیں، آپ کی مرضی ہے 100 دفعہ کہ آپ پٹھانوں کو بھی غدار کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب آپ نواز شریف کو غدار کہہ کے تسی جاؤ گے کتھے؟ مطلب یہ جو آپ کا گھر ہے، جو آپ کی رہائش گاہ ہے، وہاں سے بھی نون لیگ کا بندہ جیتا ہوگا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہڑتال اور جو یہ سارا کچھ ہے لانگ مارچ، اس سے پہلے ہی آپ کا جس کو کہتے ہیں نا تہاڈا کڑاکا نکل جانا ہے، پٹاکا نکل جانا ہے. تو یہ جو نیریٹو ہے کہ جی کہ غدار غدار اور انڈیا آ رہا ہے، انڈیا جا رہا ہے، تو ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. یہ قومی اتفاق رائے آپ کے جانے کے بعد ہی ہونا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا جو یہ نیا جو آپ ایک ایڈوانٹیج لیں گے ایک صورتحال کا، وہ ایڈوانٹیج آپ کو کسی نے نہیں لینے دینا. لاہور کا تاجر بھی اس وقت پی ڈی ایم کے ساتھ مل چکا ہے اور لاہوریت اگے ہے سو ہے. تو خان صاحب تیاری کریں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. اور آخر میں وہی مشورہ ہے آپ کو کہ تسی یہاں بنی چوپنا پلیز، یہ بہت خطرناک ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.